ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الا اخبرکم بهذه الامة بعد نبیها ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجاں دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک اگر تا سچ زمین تے نہیں آیا۔ معزز دوستو، آج 18 فروری 2020 بروز منگل مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد کلاں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت ڈیرہ اسماعیل خان کے تحت سالانہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس ہے۔ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہستی ہیں جس کو چنا ہی ہمارے نبی کی رفاقت کے لیے گیا ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55 رب کریم ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، موت کے بعد اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور قیامت میں اسی مٹی سے کھڑا کریں گے۔ اس آیت کی تشریح میں الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے اس کی مٹی اسی جگہ سے اٹھا کر اس کی پیدائش کرائی جاتی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث پاک کو دیکھیں تو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں نظر آتی ہے۔ اس کا صاف ظاہر واضح مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مٹی مبارک کو اٹھایا گیا، اس کے قریب ہی سے حضرت ابو بکر صدیق کی مٹی کو اٹھایا گیا۔ یہ پہلے دنوں سے فیصلہ ہو چکا تھا، آفرینش کائنات سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ آپ کے اور میرے فیصلے اور باتوں کے محتاج بات نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں، والدین ان کا نام عبد رب الکعبہ رکھتے ہیں۔ ابو بکر کے والد عثمان بن عامر
जिन्हें अबू कुहाफा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अबू बकर की अम्मा हज़रत सलमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों अपने बच्चे का नाम अब्दु रब्बिल काबा रखते हैं कि काबा के रब का बंदा। पैदाइश हो गई, सिद्दीक़ अकबर चलने फिरने के काबिल हुए, बचपन से लड़कपन शुरू होने लगा। वालिद ने देखा बच्चा संजीदा हो रहा है, अक्लमंद हो रहा है, इसे क्यों ना अपने खुदाओं का तारुफ कराऊं। उस वक़्त क्या इस्लाम की खबर किसको, जो वालिद बुत परस्ती में मुब्तला थे, तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर आए हैं बुत खाने में। आओ मेरे बेटे, आप यहाँ पर बैठकर अपने रब की इबादत करो। ये वाक़या वो वाक़या है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द बैठे होते और कभी रसूलुल्लाह से बातें ज़ाती हाल अहवाल पे चल पड़ती तो एक दूसरे के हाल अहवाल सुना करते थे। इमाम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह मिरकात शरा मिशकात में जिल्द नंबर 11 में अयन कुसुद्दीन व अना हई की रिवायत, किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब अबी बकर की आखिरी रिवायत पे बहस करते हुए ये वाक़या लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक अपना वाक़या सुना रहे थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब मुझे अब्बू बुत खाने में ले गए और मुझे बताया बेटा ये बुत आपका खुदा है, इसकी परस्तिश करो, इससे मदद मांगो, इसकी इबादत करो। अब्बू दूर हटके एक और बुत के सामने इबादत शुरू कर चुके। अबू बकर कहते हैं मैं बच्चा ज़रूर था, लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम अपनी हिकमत के मुताबिक लिया। मैंने उस बुत को कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। फलम युजिबनी या रसूल अल्लाह, वो मुझे जवाब न दे, खामोशी हो। फिर मैंने उसे कहा मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े पहना दो, जवाब न दारद। 2-3 सवालों के बाद मैंने कहा ओए, न तो मेरी बात सुनता है न मुझे जवाब देता है, तू मेरी मदद क्या करेगा? चल मैं एक पत्थर उठाने लगा हूँ, ये मैं तुझे मारूंगा, अब अपनी जान बचा के दिखा। या रसूल अल्लाह, जवाब नहीं था। मैंने पत्थर दे मारा, बुत 2 टुकड़े होके नीचे गिरा। आवाज हुई अब्बू आए। बेटा क्या किया? मैंने कहा अब्बू जो देखा वो किया। मेरी उंगली पकड़ी, अम्मी के पास लाए। हजरत अबू बकर के वालिद बड़े बुर्दबार थे, गुस्सा बड़ी देर से आता। परेशान तो हुए, लेकिन आलिया से मशवरा करने आए कि देखो बेटा है, खुशी से इसे ले गया बुत खाने में, हमारे खुदा को तोड़ के रख दिया, ये तो इसे नहीं समझाती। हजरत उम्मुल खैर हजरत सलमा अबू बकर के अब्बू को कहती हैं सजा न देना, जल्दी न करना, जरा एक बात सुन लो जो आज तक मैंने दिल ही दिल में छुपाई हुई थी। अबू बकर की अम्मा बताती हैं कि जब इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी, अबू कुहाफा आप मेरे घर में नहीं थे, आप सफर पे थे, मेरे पास कोई नहीं था। बच्चा पैदा हुआ, समय तो हातिफन यकूल, मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, मैं मुतवज्जे हुई, कहने वाला कोई मुझे मुखातब करके कह रहा है या अमतल्लाह बित्ताकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु सिद्दीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिब व रफीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ वो अल्लाह की बंदी जिसको हम हकीकत सुना रहे, खुशखबरी हो तुझे उस बच्चे की जिसे जहन्नम से आजाद करदा पैदा किया जा रहा है। आसमानों में इसका नाम सिद्दीक होगा, एक मोहम्मद करीम आएगा, ये उसका साथी भी होगा, उसका मददगार भी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अबू बकर सिद्दीक की पैदाइश, सिद्दीक अकबर का बचपन, लड़कपन, जवानी यूं गुजरी। कंजुल उम्माल में इमाम अलाउद्दीन मुत्तकी रहमहुल्लाह लिखते हैं, ऐलान इस्लाम से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले अबू बकर सिद्दीक ने कई सफ़र
اللہ کے رسول کے ساتھ تجارت کے دنوں میں کیے ہیں۔ ابو بکر صدیق تاجر ہیں، رسول اللہ کا قرب بھی ہے، اب کچھ نہیں پتا کون نبوت کا دعویٰ، کیا نبوت کے معاملات، کیا اس کی رفاقتیں۔ صدیق اکبر اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام جاتے ہیں، کیوں؟ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے آدمی ہیں، مکہ مکرمہ میں شرفاء کی لسٹ میں انہیں گنا جاتا ہے، بنو تمیم کا سردار ہے۔ تو ابو بکر صدیق مال خریدنے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے ملک شام پہنچتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ الخصائص الکبریٰ کے جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں، ابو بکر نے کہا میں رات سویا، ایک عجیب خواب دیکھا، صبح اٹھ کے لوگوں کو کہا آج میں پہلے ٹائم تمہارے ساتھ تجارت پہ نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر کون سا کام ہے؟ کہا مجھے کسی بڑے مولوی کا پتہ بتاؤ، یہاں جو بڑا راہب رہتا ہو، پرانی کتابوں کا عالم ہو۔ بتایا گیا فلاں جگہ رہبر، لے گیا، وہ راہب رہتا ہے۔ ابو بکر پہنچے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ بات کیا ہے، تنہائی میں جا کے اسے اپنی بات بتائی کہ مجھے تعبیر دے دے۔ وہ کہنے لگا تعبیر تو بڑی زبردست ہے، ایک نبی آئیں گے، انت وزیر اللہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ، جب وہ اس دھرتی پر زندہ تشریف فرما ہوں گے تو اس کا بوجھ اٹھانے والا وزیر بنے گا، جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس کا جانشین بنے گا۔ بات آئی اور گئی۔ ابو بکر نے تجارت کا مال خریدا، واپسی کا سفر کیا، مکہ المکرمہ پہنچے۔ لوگوں نے کہا جس کے ساتھ یاری اور دوستی ہے اس کا حال بھی لیا ہے، اس نے تو اعلان نبوت کر لیا، میں اللہ کا نبی، میرے بعد کوئی نبی نایا نہیں آئے گا، میں آخری نبی، توحید و رسالت کی دعوت لے کر آ گیا۔ ابو بکر رسول اللہ کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مد دلیل علی ما تدعی، آپ دعویٰ فرما رہے ہیں، کوئی پروف بھی دیجئے، دلیل بھی دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدلیل علی ما ادعی رؤیا کلتی رأیتہ فی الشام، اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا مانگتا ہے؟ بتایا راہب کو خواب تو نے تھا، اللہ نے مجھ پہ کھول دیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لی۔ آپ کے ذہنوں میں ایک خیال آئے گا کہ ہم نے تو سنا ہے صدیق بغیر دلیل کے کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ روایت تو دلیل مانگنا بتا رہی ہے 6 معنی دارد۔ مطلب کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت حافظ عبد المجید گوگا خیل دامت برکاتہم موجود ہیں، مجھے کہیں میرا یہ شاگرد ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے لیے آپ اور قاری محمد اجاز مل کے دعا کرو، سر پہ ہاتھ پھیرو، برکت کی دعا دے دو۔ میں نے اور قاری صاحب نے اس کو دعا دینے سے پہلے کہا بیٹا کوئی سورت تو سنا دے۔ بچے نے سورت سنا دی، ہم نے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعا دے دی۔ مجھے ایک جملہ بتائیں، جب ہم اس سے سورت چھوٹی سی سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہم حافظ صاحب کو سچا نہیں سمجھتے تاکہ اسے چیک کریں قرآن آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہر بندہ کہے گا سچا تو سمجھتے ہیں، لیکن بطور برکت کے ہم نے قرآن سنا ہے، بطور برکت کے، خیر و برکت کے ہم نے کلام سنا ہے۔ صدیق رسول اللہ کو جانتے تھے، دلیل کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ جانتے تھے یہ صادق الامین ہے، وہ یہ جانتے تھے تمام لوگوں کی امانتوں کا امین اور پہرہ دار ہے، اس کی تو سراپا سچائی ہے، لیکن خیر و برکت کے لیے صدیق نے ایک دلیل بھی پوچھ لی۔ مانگا ایمان لایا ہے بغیر دلیل مانگے، بغیر دلیل مانگے، یہ برکت کے لیے صدیق اکبر نے کچھ پوچھ لیا۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق جب ایمان لاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پہلے دن کی محنت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابو بکر صدیق 6 آدمیوں کا کلمہ پڑھا ہوا اپنی محنت کا خلاصہ جھولی میں پیش کرتے ہیں، جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی موجود ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کے کسی صحابی کو قبر کا عذاب نہیں ہے،
पैगंबर के किसी सहाबी को जहन्नम का अजाब नहीं है, पैगंबर के किसी सहाबी को आखिरत का अजाब नहीं है। इनमें सबसे बड़े जो 10 अफराद हैं वो अशरा मुबशरा कहलाते हैं, जिन्हें एक वक्त में इकट्ठी जन्नत की खुशखबरी मिली है। ये 10 कौन हैं? इनमें 4 खुलफाए राशिदीन हैं और 6 और हैं, कुल मिला के 10 हैं। अफसोस आज हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार्स के नाम तो याद होते हैं। किसी मुल्क की क्रिकेट टीम पे उंगली रख के कह दो इस मुल्क की क्रिकेट टीम का नाम सुनाए, आपको कप्तान समेत सबके नाम सुना देंगे, लेकिन अपनी दीनी बेसिक मालूमात नहीं होती। मैं बात करता हूँ दिल की तख्ती पे, नौजवानों लिख लेना, वो 10 सहाबा जिन्हें इकट्ठी जन्नत की खुशखबरी मिली। नंबर 1 हज़रत अबू बकर, नंबर 2 हज़रत उमर, नंबर 3 हज़रत उस्मान, नंबर 4 हज़रत अली, नंबर 5 अब्दुर्रहमान बिन औफ, नंबर 6 हज़रत तलहा, नंबर 7 हज़रत ज़ुबैर, नंबर 8 हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह, नंबर 9 हज़रत साद बिन अबी वक़ास, नंबर 10 हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये 10 साहबा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहिमहुल्लाह साहबा के शागिर्द सैयदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जब मैं सहाबा से पढ़ी हुई इल्म हदीस, इल्म कुरान की बुनियाद पर फ़िक़्ह लिख रहा था, मसला कुरान का होता तो लिख लेता, हुज़ूर पाक के फरमान का होता तो लिख लेता, सहाबा का इत्तेफाकी फ़ैसला होता तो लिख लेता। अगर किसी मसले में सहाबा की 2 राय हो जाती तो वो राय इख्तियार करता जिस तरफ अशरा मुबशरा होते, और अगर अशरा मुबशरा में भी 2 राय हो जाती तो वो राय लिखता जिस तरफ खुलफाए राशिदीन होते। सुनो मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात का मतलब इस्लाम की इमारत की बुनियादों में एक बुनियाद अशरा मुबशरा है। इन 10 में से 6 अफराद अबू बकर सिद्दीक की दावत पर मुसलमान होते हैं। मैं बताना ये चाहता था, इन 10 में 6 अफराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर मुसलमान होते हैं। हजरत उस्मान अबू बकर की दावत पर कलमा पढ़ते हैं, साद बिन अबी वक़ास अबू बकर सिद्दीक की दावत पर कलमा पढ़ते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ अबू बकर सिद्दीक की दावत पर कलमा पढ़ते हैं, हजरत तलहा अबू बकर सिद्दीक की दावत पर कलमा पढ़ते हैं, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम अबू बकर की दावत पर कलमा पढ़ते हैं, और अबू बैदा बिन जर्राह हजरत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर सिद्दीक की दावत पर कलमा पढ़ते हैं। ये 10 में से 6 अफराद, पीछे रह गए 3, उनमें 1 नंबर तो अबू बकर का है, ये 7 हो गए, पीछे बच गए 8, 9, 10, 3 बंदे। उनमें एक हजरत अली हैं जो बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले, एक हजरत उमर हैं नबुव्वत के 5वें साल ईमान लाने वाले, और एक हजरत सईद बिन ज़ैद हैं जो माँ के साथ आए और कलमा पढ़ लिया। ये 10 साहबा। अबू बकर सिद्दीक जब कलमा पढ़ते हैं, इस धरती पर जिस शख्स ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम होने की सआदत हासिल की है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। राजी कुर्बान जाए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ात पे। इमाम साहब फरमाते हैं, अगर कुछ लोग ये बात कह दें कि रिवायात में आता है सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला बंदा सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा है रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई ये कह दे सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा है रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई बंदा रज़ियल्लाहु अन्हा, अगर कोई ये कह दे सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, तो क्या कहोगे? इमाम साहब फरमाते हम सबको मानते हैं, चारों को तस्लीम करते हैं, चारों बातें सच्ची हैं। अबू बकर भी पहले कलमा पढ़ने वाले, अलीजुल मुर्तज़ा भी पहले कलमा पढ़ने वाले, हज़रत खदीजा भी पहले कलमा पढ़ने वाली, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा भी पहले कलमा पढ़ने वाले। सवाल होगा चारों ने पहले कलमा कैसे पढ़ा? कहा थोड़ा सा गौर कर लो, फ़िक्र और तदब्बुर कर लो, थोड़ी सी समझ पैदा कर लो तो इश्काल नहीं रहेगा, एतराज़ात नहीं रहेंगे। जी वो कैसे? कहा अफरादों में बंदों की बहुत सी किस्में होती हैं। हज़रत अली
المرتضی بچے ہیں، رسول اللہ کے گھر کے بندے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوی ہیں، خاتون ہیں، رسول اللہ کی حرم ہیں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں ہیں، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ حضور پاک کے گھر کے خادم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مکہ کے باہر کے تاجر ہیں، پڑھا تو سب نے کلمہ تھا لیکن بچوں میں پہلے دیکھو علی المرتضی پڑھتے ہیں، خواتین میں پہلے دیکھو حضرت خدیجہ پڑھتی ہیں، غلاموں میں پہلے دیکھیں زید بن حارثہ پڑھتے ہیں، مردوں میں بڑی عمر کے بندوں میں پہل دیکھو تو ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں۔ کوئی بندہ سوال کرے پھر ہیڈ لائن ابو بکر کی کیوں بناتے ہو؟ پھر تو چاروں کی ہیڈ لائنز بنا دو، ہیڈ لائن کیوں بنی ہے؟ اس کو ترجیح کیوں دی ہے؟ میں کہوں گا جی میں وجہ ترجیح بھی دے دیتا ہوں، ریزن آف دا ہیڈ لائن بھی دے دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے علی المرتضی گھر کے بچے ہیں، اگر گھر کا بچہ بڑے کی بات مانے یہ کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی۔ حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہیں، بیوی خاوند کی بات مانے ہیڈ لائن شمار نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ گھر کے غلام ہیں، اگر گھر کا خادم آقا کی بات مانے کوئی بڑی بات شمار نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق گھر کا غلام اس وقت نہیں ہے، ابو بکر گھر کی خواتین میں نہیں ہے، ابو بکر صدیق بچہ نہیں ہے بلکہ مکہ کا جسٹس ہے، قاضی ہے، 6 ریشم کی دکانوں کا مالک ہے، بزنس مین ہے، بنو تمیم کا سردار ہے۔ جب خون بہا کی رقم اکٹھی ہوتی ہے جس کو اس امانت کا امیندار اور امانت دار پہ امین بنایا جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نسب دانی کے معاملے میں کس کی خدمت میں حاضری دی جاتی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ مکہ کے شرفاء میں، بنو تمیم کے لیڈر میں، بنو تمیم کے رؤساء میں ایک نام کمائے ہوئے ہے، ایک بڑا آدمی، پڑھا لکھا آدمی شمار ہوتا ہے جب اس نے کلمہ پڑھا ہے، پھر ہیڈ لائن بنی ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا ہے پھر وجہ ترجیح بنی ہے۔ بھئی باہر کے اتنے بڑے آدمی نے ایکسپٹ کر لیا تو پھر ہیڈ لائن بنی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں خود کو پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر کی آخری روایت اٹھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں ہیں، انہیں نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کے لیے بیت اللہ کے صحن میں آ گئے ہیں۔ ابھی فرض نمازوں کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام تنہا اکیلے حرم مکی میں پہنچ کے، خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچ کے دعوت و تبلیغ بھی شروع ہے، نماز میں تلاوت بھی شروع ہے۔ اب مکہ کے مشرکین کو کام برداشت تھا، ہمارے بتوں کی مخالفت، معبودان باطلہ کی مخالفت وہ بھی برسر عام کہاں برداشت تھا۔ لیکن جو چھوٹے موٹے تھے انہیں جرت نہ ہوئی بنو ہاشم کے بندے پہ ہاتھ اٹھائیں۔ اتنے میں انہوں نے اپنے سردار کو بلایا جسے عقبہ بن ابی معیط کہتے ہیں۔ یہ پیسے میں، مال میں اور نامی گرام ہونے میں ابو جہل سے بڑا نام رکھتا تھا یا اس کی ٹکر کا بندہ تھا۔ اتنا بڑا سردار آیا، اسے بلایا، ہمارے بتوں کی مخالفت ہمارے سامنے صحن کعبہ میں یہ کر رہا ہے۔ وہ آیا، اس کے کندھے پہ چادر ہے، اس نے اپنا پٹکا اور چادر اتاری ہے، رسول اللہ کے گلے میں رکھی ہے۔ فَحَنَّكَهُ حَنَّكَ شَدِيدًا صحیح بخاری میں ہے، اس نے گلے کو گھونٹا، دبایا، کھینچنا شروع کیا۔ کوئی بندہ چھڑوانے کے لیے آگے آنے کو تیار نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام ہے، نیا زمانہ ہے، ابھی پروانوں کی قلت ہے۔ اس جمع پہ کس پروانے نے آنا ہے؟ وہ تو 1 2 4 آدمی ہیں۔ ابھی ابو بکر تو گھر میں ہے، اسے تو نہیں پتا رسول اللہ نفل نماز کے لیے صحن کعبہ میں آ کر اپنی جان کو یوں ہتھیلی پر رکھ چکے ہیں۔ شور شرابہ ہوتا ہے، چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ گھسیٹ رہا ہے۔ ابو بکر کے کانوں میں
گھر میں آواز پہنچی، ڈی ای خان کے دوستو، آپ میں جس بندے نے حرم کعبہ کا سفر کیا ہے وہ بندہ یہ بات جانے گا کہ ابو بکر کا گھر کہاں ہے اور حرم کعبہ کا صحن کہاں ہے۔ اگر آپ نے نہ دیکھا ہو، اللہ آپ کو مکۃ المکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جب صحن کعبہ مطاف سے باب فہد سے باہر نکلیں گے، باب ملک الفہد کے بالکل اپوزٹ آپ کو سامنے ایک عمارت ملے گی۔ دو عمارتیں دونوں طرف سے ایک جیسی ہیں، درمیان میں سیڑھیاں ہیں، دائیں اور بائیں مسجد ہے۔ میں جدید زبان میں کہوں، بن داؤد کی بائیں طرف دیکھیں، کلاک ٹاور کی بائیں طرف دیکھیں، یہ بیت ابو بکر ہے۔ اس جگہ اللہ کے رسول کا یہ شہدائی اپنے گھر میں سویا ہے، وہ شور وہاں ہے، بات یہاں سنی ہے۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا، صدیق کے کانوں میں بات آئی، شور شرابہ ہوا، صدیق باہر نکلے، ہڑبڑا کے اٹھے، بات کیا ہے؟ کعبہ میں آ کے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، آج شور اور شرابہ ہے۔ صدیق ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے گئے، دیکھا تو حیران ہے، سب لوگ تماشائی بنے ٹھہرے ہیں۔ رسول اللہ کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط جیسے بے ایمان کافر نے، اس سرکش اور اس روب اور دبدبے والے سردار نے پھٹکا ڈال کے ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ کو روکا اور اسے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تجھے شرم کرنی چاہیے، تیرا پیسہ اپنی جگہ، حسب و نسب اپنی جگہ، اور تیرا روب اور دبدبہ اپنی جگہ، اور تو اس کو مارتا ہے جو کسی کا مجرم نہیں، کسی کا ملزم نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ دعوت توحید کرتا ہے، تجھے حیا کرنی چاہیے۔ ابو بکر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا اس وقت کہ یہ بچہ کون ہے، نوجوان کون ہے جو میرے اوپر آ کر یوں برسر عام ہاتھ ڈالتا ہے گریبان پہ۔ وہ تھوڑا سا شروع میں ڈرا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ٹیم موجود ہے، ہو سکتا ہے کوئی جتھا اور بندے موجود ہوں۔ اس نے رسول اللہ کو چھوڑا اور کہا، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے اور انہوں نے کہا، یہ تو بنو تمیم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ وہ دیکھ کے کہتے، اچھا تو سردار پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ وہی تماشائی اور یہ بے ایمان صدیق اکبر پر گر گئے ہیں مارنے کے لیے۔ وہ مارا، صدیق اکبر بے ہوشی کے قریب آ گئے اور جملہ یہ بول رہے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، شرم کرو، اس دعوت توحید کے داعی کو مار رہے ہو جس نے صرف ربوبیت اللہ کا اعلان کیا ہے۔ صدیق اکبر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ہوشی میں یہ وقت گزارا۔ اتنے میں ایک کافر درمیان میں آیا اور اس نے آ کے اپنے کافروں کا ہوئے، حیا کرو یار، کچھ بھی ہو ٹھیک ہے، یہ بڑا سردار ہے عقبہ بن ابی معیط، لیکن یہ کم لوگ تو نہیں ہیں، بنو تمیم میں نسب دانی کا ماہر ہے، اسے مار دو گے انصاب کہاں سے لاؤ گے؟ اسے مار دو گے خون بہا کے رقم کا امین کہاں سے لاؤ گے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ وہ درمیان میں پڑا، چھڑچھڑا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لائے۔ حضرت رسول اللہ بھی دار ارقم میں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ رات کو ماں اور باپ نے کہا، بیٹا کن چکروں میں پڑ گئے؟ بیٹا کیا کر لیا؟ کتنا شریف آدمی تھا تو، گزرتا تھا لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی، کن معاملات میں خود کو ڈال لیا؟ صدیق سنتے رہے۔ بے ہوشی میں، نیم بے ہوشی میں وقت گزرا۔ صبح آنکھ کھلی تو ماں نے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اٹھایا ہوا ہے، بیٹا پی لے۔ کہا، امی دودھ تو پی لوں گا، لیکن یہ بتاؤ وہ لڑائی میں رسول اللہ کو پہلے انہوں نے مارا تھا، حضور کا کیا بنا؟ گویا ماں نے یوں کہا ہوگا کہ جس کے لیے یہ معاملہ بنا پھر اس کا پوچھ رہے ہو۔ ابو بکر نے عرض کیا، اماں بتائے گی تو بات بنے گی، ورنہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی ابو بکر نہیں پیے گا۔ بیٹا کس سے پوچھوں، میں تو نہیں جانتی، کس سے پوچھوں؟ اماں فلاں عورت کے پاس جاؤ، وہ مسلمان ہے، اس سے پوچھو۔ اماں گئی ہے، ابو بکر صدیق کو آ کر بتایا کہ وہ خاتون تو نہیں بتا رہی۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ میری ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ رسول اللہ کا راز اس پر فاش نہیں کرنا چاہتی کہ حضور کہاں ہیں۔ اماں مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بیٹا تو زخمی حالت میں؟ کہا، اماں کچھ نہیں ہوتا، ساتھ لے چلو۔ اس موقع پہ ابو بکر کی امی حضرت سلمہ کہتی ہیں، میرے دل میں ایک چوٹ لگی کہ میرا بیٹا ناز و نخروں کا پلا ہوا، میرا لخت جگر جو آج تک مجھے کسی بات پہ نہ نہیں کرتا، کیا ہو گیا اس کو؟ یار اس کا مطلب ہے اس شخص کا چہرہ جھوٹا نہیں ہے، اس جیسا سچا بچہ بھی اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ اس پر ابو بکر کی والدہ کے دل میں اسلام گھر کر رہا ہے۔
माँ और बेटा उम्मे जमील के पास आते हैं, रसूलुल्लाह कहाँ है? वो आंखों आंखों में अबू बकर को कहती है तेरे साथ तो तेरी माँ है। का खाला कुछ न करें, इंशाअल्लाह राज फाश नहीं होगा। का बेटा जैद के अब्बू अरकम बिन अरकम के घर में रसूलुल्लाह आराम फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। माँ ने कहा बेटा अब चलें वापस, दूध पी लें। कहा अम्मा छोड़ दूध को, अब हुजूर की ज़ियारत के लिए जाएगा। माँ साथ है। अबू बकर सिद्दीक वहाँ पहुँचते हैं। रसूलुल्लाह को जब देखा हुजूर पाक तसल्ली में है। कहा अम्मी अब कोई तकलीफ नहीं रही। इधर अपनी वालदा को आंखों आंखों में सिद्दीक ने देख के कहा कि अम्मा कब तक इंतज़ार करेगी, कब तक इस जाहिलियत की ज़िंदगी में रहेगी, अम्मी कब तक कलमे की शहादत से महरूम रहेगी। तो माँ को तरस आया। कहा बेटा कहो क्या चाहते हो? कहा अम्मी कलमा पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया है और माँ मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाती। ये हज़रत सलमा उम्मुल खैर अल्लाह साहबा उठाएँ। हज़रत रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तक वो मदीना हिजरत तक ज़िंदा रहीं। हुजूर वफ़ात पाए, हज़रत सलमा अबू बकर की अम्मी ज़िंदा रहीं। और जब अबू बकर खलीफा बने हज़रत उम्मुल खैर ज़िंदा थी। खिलाफत के पहले साल में हज़रत सलमा का इंतकाल हुआ है, जब बेटे को इतनी मज़लूमियत में भी देखा और बादशाह वक़्त भी देखा। फिर इसी बेटे ने अपनी माँ का जनाजा पढ़ के जन्नतुल बकी में दफन किया। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक ने इस मौके पे जो रसूलुल्लाह की मदद की है, आओ खोलिए जामे कुर्तुबी। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नुक्ता लिखते हैं। वो फरमाते हैं सूरत मुमिन आयत नंबर 28 रब्बे कायनात फरमाते हैं एक शख्स था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में। इमाम कुर्तुबी ने उसका नाम समआन लिखा है। का वो शख्स अपने ईमान को छुपाए हुए फिरौन को कहने लगा शर्म कर, तो इस मूसा को कत्ल क्यों करता है? वो कौन सा जालिम है? वो उसने जुमला बोला था अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तो फिरऔन रुक गया था मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के इरादे से। तो कहा उस बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी, जुमला ये बोला था। अबू बकर ने रसूलुल्लाह की मदद की है, जुमला ये बोला है। लेकिन बड़ा फ़र्क है। का वजह कौन से फ़र्क है? का उस मुमिन ने ईमान को छुपाया हुआ था, इस मुमिन ने ईमान को जाहिर किया है। उस मुमिन ने सिर्फ जुबान इस्तेमाल करके मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी। इस अबू बकर मुमिन ने जुबान भी इस्तेमाल की है, हुजूर की मदद में हाथ भी इस्तेमाल किया है। उस मुमिन समआन के नाम पे सूरत मुमिन मौजूद है। मुमिन से मुराद वही मुमिन समआन रज़ी अल्लाह अन्हु। और इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का उन जैसे मुमिनीन से सिद्दीक अकबर बहुत अफजल है। मेरे दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक कैसे बनते हैं? मजमुअ ज़वाइद जल्द नंबर 9 किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब अबी बकर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह मेराज पे तशरीफ ले गए हैं, आसमानों पे बैठे हैं, वापसी हो रही है। जिब्राइल को आंखों आंखों में रसूलुल्लाह ने देखा। या रसूलुल्लाह आप सवालिया नज़रों से देख रहे हैं, कुछ हुक्म फरमाएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जी हाँ, मेरे दिल में एक बात आई है। जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूलुल्लाह क्या बात है, आप फरमा दीजिए। का जिब्राइल मैं ज़मीन पे जा रहा हूँ, अब जब मैं ज़मीन पे जाऊँगा लोगों को बताऊँगा इस छोटे से अरसे में मैंने बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस भी सफ़र किया है। बैतुल मुक़द्दस से पहला, छठा, दूसरा, तीसरा, 7वें आसमान तक सफ़र किया है। फिर मैं ला मकां तक गया हूँ। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये मंज़र मुझे पेश हुआ है। मैं वहाँ पे हम कलाम हुआ हूँ। 5 नमाजों का तोहफ़ा लिया है, 50 का तोहफ़ा लिया, कम होते होते 5 बनी। फिर अम्बिया से मिला, जमातें कराई और वापस आ गया। कोई बंदा मानेगा? लोग कहेंगे छोटे से टाइम में ये ऐसे कैसे हो सकता है? हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इस बारे में इल्म दिया है कि होगा क्या। जिब्राइल बताओ अल्लाह ने तुझे क्या कहा? या रसूल अल्लाह,
اللہ پاک مجھے بتا رہے ہیں جب آپ زمین پر جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ نے دعویٰ کرنا ہے کہ میں نے یوں سفر کیا، میں نے یوں معاملہ کیا۔ وہاں ایک آدمی آپ کی تصدیق کرے گا، فَهُوَ أَبُو بَكْرٍ فَهُوَ الصِّدِّيقُ، وہ ابو بکر ہے۔ آسمانوں پہ ہم اس بندے کو صدیق سے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ماں کو کہا تھا نا، اسمہ فی السماء صدیق۔ مجمع الزوائد نے امام نور الدین حیثمی، ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، المتوفی 807 ہجری، اب 1441 ہجری ہے، 634 سال پہلے کا محدث ہے۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یوں لقب پاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا لقب کیسے ملا؟ ابشری بالولد العتیق، جامع ترمذی جلد نمبر 2، ابواب المناقب، باب مناقب ابی بکر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی نیکیوں پہ خوش ہو کے اللہ کے حکم سے ابو بکر کو فرمایا، اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، اللہ فرماتے ہیں میں نے جس بندے کو جہنم سے آزاد کرنے کی سرٹیفکیٹ دی ہے وہ آپ کا ابو بکر ہے۔ میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق ہجرت کی رات رسول اللہ کا ساتھی بنا ہے۔ اللہ کے رسول پہنچے ہیں، میرا عنوان ہجرت نہیں ہے، میں ابو بکر کی صرف فضائل پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق سے بات ہو رہی ہے، سفر کے معاملہ طے ہو رہا ہے، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے آنکھوں سے کہا تیرے گھر والے بھی بیٹھے ہیں، یہ بچے نہ سن لیں۔ ابو بکر نے محبت میں تڑپ کے عرض کی، یا رسول اللہ حکم ہو تو اٹھا دوں، لیکن اہلی اہلک، میرے گھر والے آپ کے گھر والے یہ دونوں رازدار ہیں۔ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، بچے سن رہے ہیں۔ رسول اللہ کا سامان، ابو بکر کا سامان باندھنے کی باری آئی، صدیق نے بیٹی کو دی ہے، اسما بڑی بیٹی ہیں، اسما بیٹا ذرا اسے باندھ دو۔ حضرت اسما نے باندھنے کے لیے گھر میں دیکھا تو کوئی رسی موجود نہیں ہے، جو یہاں پٹکا باندھا جاتا ہے بطور ایزار، اسے کھولا، 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا یہاں باندھا، ایک ٹکڑے سے رسول اللہ کا سامان باندھا۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو لقب عطا فرمایا ہے، فرمایا اسما باپ نے تیرا نام اسما رکھا ہے، میں نبی تجھے نام ذات النطاقین دیتا ہوں، تو نے یہ 2 رسیاں دی ہیں جو اسلام میں تیرا بہت بڑا کارنامہ شمار ہے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ کافروں نے دیکھا ہے ایک ایک موقع پہ، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، سب کہنے لگے ابو بکر کا پتہ کرو، اگر حضور پاک نہیں ہے تو وہ کہاں ہے۔ وہ بھی جانتے تھے مکہ کے مشرکین کہ اس کا ساتھی کون ہے۔ ابو بکر کے دروازے پہ، ابو بکر کے والد عثمان بن عامر ابو قحافہ نابینا ہو چکے ہیں، بچی سے ابو جہل کی بات ہوئی ہے۔ اسما سے پوچھا تیرا ابو کہاں ہے؟ کہا جہاں گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کہا جہاں چلا گیا ہے وہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہاں جہاں چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں چلا گیا ہے۔ راز نہیں دے رہی بیٹی۔ اس خبیث النفس آدمی نے، ابو جہل نے حضرت اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ سنیو، میں تمہاری غیرت سے ایک سوال کر کے کہہ رہا ہوں، جس کے سینے میں باپ والا دل ہے نا، وہ مجھے بتائے جب جوان بیٹی کو تھپڑ لگے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس خاتون نے تھپڑ برداشت کیا ہے لیکن رسول اللہ کے راز کو نہیں اگلا۔ یہ ابو بکر کی تربیت ہے۔ بچی جانتی تھی کہاں ہے، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ بچی کو پتہ تھا غار ثور میں ہے۔ میں جملہ کہوں کیسے پتہ تھا، آپ روایات کھنگالی آپ کو ملے گا۔ ابو بکر کا پورا گھر جانتا تھا ابو بکر اور رسول اللہ کہاں ہیں۔ کیوں؟ 3 دن غار میں عبداللہ بن ابی بکر اونٹنیوں کو دودھ دو کے حضور کو پہنچانے جاتا تھا، صدیق کا بیٹا، اور انہوں نے یہ چال یہ رکھی تھی
کہ جب بیٹا آگے جائے گا تو پیچھے سے عامر بن فہیرہ صدیق کا غلام بکریوں کا ریوڑ چرانے کے بہانے لے جائے گا تاکہ صدیق کے بیٹے کے پاؤں کے نشانات مٹ جائیں۔ یہ گھر والے جانتے تھے۔ کیوں؟ جب ابو بکر اور رسول اللہ غار سے نکلے تھے تو عبداللہ بن عریقت کو لے کر، راستے کا راہبر بنا کے، 2 اونٹنیوں کو لے کر، سامان سفر لے کر عبداللہ بن ابی بکر، ابو بکر کا بیٹا اور ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ آئے تھے، اور یہ قبا تک ساتھ گئے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں اس گھر کو نہیں پتا تھا؟ صدیق اکبر کی بیٹی نے راز نہیں اگلا، اور ابو بکر صدیق اللہ کی امانت کے پہرے دار ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ کو سلایا تھا، یا رسول اللہ حکم، کہا میں اللہ کے حکم سے مدینہ جا رہا ہوں، یہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی امانتیں، یہ لوگوں کو لوٹا کر میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ ہمارے مربی حضرت عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے برٹش لا کے حساب سے ایک جج سے پوچھا تھا کہ ہماری کتابوں میں تو نہیں آتا ان امانتوں کا وزن کیا تھا، وہ سونا اور چاندی کے ڈھیروں کا وزن کیا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہم نے پڑھا ہے اس سونے اور چاندی کا وزن جس سے رسول اللہ کے گھر بھرے ہوئے تھے 26.5 من کے لگ بھگ تھا۔ یہ رسول اللہ اس کے صادق اور امین ہیں، یہ علی المرتضیٰ کو دیا ہے، اور قربان جائیں علی المرتضیٰ کی پہرہ داری پہ، جو جو کی روٹی کھا کے بھی پہرہ دے رہا ہے، ایک تولہ بھی نہیں اٹھاتا۔ اس موقع پہ علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں کی امانتوں کو پہرے دار تو مجھے بنایا، آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کا پہرے دار کون ہوگا؟ علی تسلی رکھ، بحکم خدا میرا پہرے دار ابو بکر صدیق ہوگا۔ لوگوں کی امانتیں وہاں ہیں، اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے، اور اس پہرے داری میں صدیق اکبر نے اپنی پگڑی، اپنی قمیض اٹھائیں زاد المعاد اور دیکھیے، اپنی پگڑی، اپنی قمیض، یہ دونوں چیر پھاڑ کے سوراخ بند کیے تھے۔ صدیق نے 3 دن بیٹھ کے ننگے جسم پہ بغیر قمیض کے رسول اللہ کا پہرا دیا ہے۔ یہ 3 دن نکلے تو قمیضیں گھر سے آئی ہیں سامان کے ساتھ۔ جو آخری سوراخ بچا، صدیق نے وہاں ایڑی رکھی ہے اور ایڑی پہ ڈنگ لگا ہے۔ صدیق اکبر نے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے ہیں، پاؤں نہیں ہلایا۔ میں کہتا ہوں اے کالا مشکی تو جتنا بھی بڑا بن جا، رہے گا صدیق کے پاؤں کے نیچے۔ مشکی جتنے بھی ڈنگ مار لے، یہ رہے گا صدیقی پاؤں کے نیچے، کبھی اوپر نہیں آ سکتا۔ صدیق نے پہرا وہ دیا ہے، کالے کو اپنے نیچے رکھ لیا۔ صدیق اکبر صدیق اکبر قریشی صاحب، ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہے، اور صدیق نے ڈنگ پہ ڈنگ سہے ہے، لیکن رسول اللہ کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہاں لوگ جملہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ وہ سانپ رسول اللہ کا عاشق تھا، زیارت کرنے آیا تھا۔ وہ سانپ رسول اللہ کا عاشق ہوتا تو صدیق کو ڈنگ نہ مارتا، صدیق کا خادم بن کے آتا۔ میں یوں کہتا ہوں، وہ سانپ اندر آتا تو ہو سکتا رسول اللہ پہ حملہ آور ہوتا، لیکن حملہ آور کیسے ہوتا؟ یہاں ابو بکر جیسا پہرے دار موجود ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنا پہرا برقرار رکھا ہے۔ وہ تو بے اختیار آنسو بن کے آنکھ سے باہر نکلا ہے اور رسول اللہ کے چہرے پر گرائے، حضور اٹھے ہیں، اس میں تو صدیق کا کوئی دخل نہیں تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ابو بکر کا ڈنگ مارا ہے، تو رسول اللہ نے وہاں لعاب سے ہاتھ انگلی لگائی ہے، کیا درد اور کیا ڈنگ تھا۔ صدیق سارے ڈنگ سہ گیا ہے میرے دوستو، لیکن ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو قربانی میں اپنے آپ کو حضور پاک سے پہلے رکھا ہے۔ ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم میں یہاں ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کے دینے والے ہیں۔ جب غار کی باری آئی، ابو بکر پہلے گیا،
تاکہ یہاں سے سب کچھ کو صاف کروں، حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب مزار کی باری آئی پھر حضور پہلے گئے کہ قبر وحشت کی جگہ ہے، صدیق تجھے ڈر نہ لگے وہاں میں صاف کر دوں۔ میرے دوستو، ابو بکر ہے، رسول اللہ ہے۔ احسان کا بدلہ کیسے دیا ہے؟ میں کل چکوال میں یوم صدیق اکبر پر ایک گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جو جتنا کسی کے قریب ہوتا ہے نا اتنا اسے قرب ملتا ہے، جو جتنا کسی کے بعد قریب ہوتا ہے اتنا اسے قرب ملتا ہے۔ اگر سوال ہو کہ اس وقت پوری امت میں کون وہ خوش قسمت ہے جو رسول اللہ کے بالکل قریب ہے، وہ ایک ہی جواب آئے گا، ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر بھی ان سے دور ہے نا، یعنی ابو بکر کے بعد ہے، لیکن ابو بکر بالکل آج بھی قریب ہے۔ میرے دوستو، یہ پیغمبر علیہ السلام کو پہنچانے گیا تھا مدینہ منورہ۔ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، صدیق تیری وفاؤں پہ قربان، تو پہنچانے نبی کو گیا تھا، پہرہ دار بن گیا، آج تک مکہ واپس نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ لے کر پہنچے ہیں، اور جب راستے کا ایک ہفتے کا سفر ہوتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا استقبال ہوتا ہے قباء کی وادیوں میں، اور قباء کی وادیوں میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ 14 دن گزارتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ رہے، جس مکان میں رہے، اس مکان کا نام مکان کلثوم بن ہدم ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جائیں مسجد قباء، جس طرف مسجد قباء کا محراب ہے، مسجد قباء کے محراب کی دائیں سائڈ ڈبل روڈ کراس کیجئے، اس کے بعد سروس روڈ آئے گا، وہ کراس کیجئے، چند مکان آئیں گے، وہ کراس کیجئے۔ آج بھی تھوڑا ساتھ جگہ پہ حضرت کلثوم بن ہدب کا مکان موجود ہے، جہاں رسول اللہ نے 14 راتیں گزاری ہیں۔ میں نے اس دفعہ اس سفر میں اس کی زیارت کی ہے، یہ میں اپنے موبائل میں اس کا عکس لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ 14 راتیں گزاری ہیں۔ یہ آج بھی اوریجنل حالت میں موجود ہے، بس کے تیغے وغیرہ مدینہ منورہ کے وہاں کے عمال نے بنائے ہیں۔ ان 14 دنوں میں رسول اللہ کو ملنے مدینہ منورہ کے صحابہ قباء آتے، اسے باب الاسلام بھی کہتے ہیں، باب المدینہ بھی کہتے ہیں قباء کو۔ وہ ملنے آتے، پہلا دن تھا جب وہ ملنے آئے، اور ابو بکر صدیق اور رسول اللہ دونوں باہر گئے، اور صدیق بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، دونوں مہمان ہیں مدینہ منورہ والوں کے۔ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، ابو بکر کو لوگ پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، پہچانتے نہیں تھے ہمارا آقا کون ہے۔ ابو بکر کو دل میں اچھا نہ لگا کہ حضور پاک کی جگہ لوگ مجھے ہاتھ ملائیں اور میری عزت رسول اللہ کی موجودگی میں یوں ہو، لہٰذا مناسب نہیں ہے۔ صدیق نے دل میں سوچا کہ مجھے کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو صدیق اکبر کے کندھے کے اوپر چادر تھی نا، ابو بکر نے اس چادر کو اتارا، اور چادر کو اتار کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے رسول اللہ پر سایہ کیا ہے تاکہ پتہ چلے یہ خادم ہے، وہ آقا ہے۔ سائے کو عربی میں ظل کہتے ہیں، یوم لا ظل الا ظلہ، ظل کہتے ہیں، اور جس جگہ سایہ کیا جائے اسے تظلیل کہتے ہیں۔ یہ آج بھی اسی گھر کے پاس یہ جگہ موجود ہے، یہ چبوترا موجود ہے، اسے مقام تظلیل کہتے ہیں، جہاں ابو بکر نے رسول اللہ پر سایہ کیا تھا۔ میرے دوستو، کہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر صدیق رسول اللہ پر سایہ کر رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 1، مرویات اہل بیت، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں حدیث پاک موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی سند سے روایت لائے ہیں رحمہ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا، اے لوگو میں تمہیں بتاؤں اس امت محمدیہ میں نبی پاک کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا فہوا ابو بکر
جو امت میں پیغمبر کے بعد درجہ رکھتا ہے وہ اس دھرتی پر ابو بکر صدیق ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے تو ہم نے اشتہار پہ ایک جملہ لکھوایا ہے، افضل خلق اللہ بعد الانبیاء بالتحقیق۔ حقیقت یہ ہے انبیاء کے بعد اس دھرتی پر، صرف امت محمدیہ میں نہیں، صرف باقی معاملات میں نہیں، پوری امم میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبے والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اور یہ جملہ سیدنا علی المرتضیٰ کے فرمان سے مشتق ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے فرمان سے مشتق ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا تھا تم میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ وہ فرمانے لگے سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق تھا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا جب عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ پر ظلم و تشدد کے لیے اپنے ملعون ہاتھ بڑھائے تھے تو چھڑوانے مکہ میں اکیلا ابو بکر نکلا تھا۔ اس نے کہا اچھا سب سے بڑا طاقتور کون تھا؟ کہا ہم میں سب سے بڑا طاقتور بھی ابو بکر صدیق تھا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہ کوئی رسول اللہ کا وزن کہاں برداشت کرتا، صدیق نے کندھوں پہ اٹھا کے غار میں پہنچایا۔ اس نے آخری جملہ کہا کہ ابو بکر عمر کے دور میں تو امن تھا، اے علی المرتضیٰ آپ کا دور شروع ہوا، یہاں تو لڑائیاں پڑ گئیں، وجہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے تاریخ ساز جواب دیا ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رتبوں کا مالک آدمی ہے۔ میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صدیق وہ ہوتا ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، جو بولے وہ کہے، صرف گفتار کا غازی نہیں کردار کا غازی بھی ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ آؤ میں اس پر ایک ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ صدیق نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے حضرت اماں جان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر صدیق آئے تو دیکھا صحابہ کرام پریشان، کوئی کیا کہہ رہا کوئی کیا کہہ رہا۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے رسول آپ نے زندگی بھی اچھی پائی، آپ نے وفات بھی اچھی پائی۔ اور اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ البعد لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ رب العزت آپ کو دوسری موت نہیں دیں گے۔ دوسری موت کا کیا مطلب؟ تیسری موت کا کیا مطلب ہے؟ کیا دوسری موت؟ اما الموتۃ التی کتبت فقد متہا، ایک ہی موت آپ پہ آنی تھی وہ آ گئی، اب دوسری نہیں آئے گی۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ بخاری شریف کی اس شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اس صفحے کے حاشیے پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے استاذ الحدیث مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا ان فی القبر موت و حیاتا غیر الانبیاء، کا قبر میں ایک سلسلہ یہ بھی آتا ہے کہ بندے کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے سوالات و جوابات کے لیے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ پھر اگر نیک ہوتا ہے تو وہ جنت کی لذت محسوس کرتا ہے، برا ہوتا ہے جہنم کی تکلیف محسوس کرتا ہے، روح کا صرف تعلق رکھا جاتا ہے، اسے موت ثانی کہتے ہیں، دوسری موت کہتے ہیں۔ کہ جب رسول اللہ قبر میں جائیں گے والأحسن ان يقال ان حیاتہ فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا، پیغمبر قبر میں برابر زندہ رہیں گے، والانبیاء احیاء فی قبورہم، جیسے باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ سلامت ہیں۔ تو ابو بکر نے یہ عقیدہ ظاہر فرمایا موت کے وقت، یہ جملہ بولا۔ اب صدیق کے قول نے اس کے عمل کے ساتھ تصدیق کیسے کی؟ اٹھائیے تفسیر کبیر سورۃ کہف آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس کی تفسیر میں امام
فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب ابو بکر صدیق وفات پانے لگے علی المرتضیٰ کو بلایا، علی میری وصیت سن لیجئے۔ جی فرمائیے کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی کو اٹھانا اور روضہ اقدس پہ رسول اللہ کی خدمت میں لے جانا۔ علی المرتضیٰ سن رہے، پھر تم نے سلام کے بعد آواز دینی ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے۔ یہ کہہ کر ابو بکر چپ ہیں۔ علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں جی پھر؟ کہ اگر اجازت ملے تو دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے کسی قبرستان میں دفنا دینا۔ صحابہ حیران، لوگ پریشان، صدیق کیسی وصیت فرما رہے ہیں، اجازت اور یہ معاملات، لیکن صدیق اکبر کی وصیت ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ صحابہ کرام نے ویسے کا ویسے عمل کیا جو حکم تھا۔ چارپائی کو اٹھایا گیا، رسول اللہ کے دروازے پہ لایا گیا۔ لما حملت جنازتہ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی قبر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ فنودی السلام علیک یا رسول اللہ، حضور کی قبر پہ صحابہ کرام نے سلام پڑھا۔ پتہ چلا پیغمبر کی قبر پہ سلام پڑھنا صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ سلام پڑھا، عرض کیا ھذا ابو بکر بالباب، یہ ابو بکر آج آپ کے دروازے پہ اجازت مانگ رہا ہے۔ فیضا ہاتفا یہتف بہ، صدیق اکبر کو اجازت کی جوابی آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دنیا میں بھی دوست تھا، دوستی آج تک برقرار ہے، دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ پھر صحابہ کرام پہ بات کھلی کہ ابو بکر نے کس رازوں میں ایک راز کو کھولا ہے، ابو بکر نے کون سی باتوں میں بات کی ہے۔ یہ وہ ہیں جو بیٹھے یہاں ہیں اور آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر نے جو کہا تھا رسول اللہ کے وفات کے وقت کہ پیغمبر قبر پہ زندہ ہے، وہ اپنی وفات کے وقت اپنے عمل سے ثابت کرا کے دکھایا۔ اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ کر کے دکھائے، جس کا فعل اس کے عمل کی، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں بطور وضاحت پیش کرنے لگا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ فدق کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یہ فدق کا مسئلہ کیا ہے، یہ باغ فدق کے معاملات کیا ہیں۔ آج اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، آپ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پہ سفر کیجئے، 180 کلومیٹر بعد آپ کو ایک سٹی ملے گا جس سٹی کا نام خیبر ہے۔ خیبر میں 2 وہاں شہر بستے ہیں، ایک کو خیبر قدیم کہتے ہیں، ایک کو خیبر جدید کہتے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دونوں شہروں کو کئی بار الحمدللہ زیارت کر کے آیا ہوں۔ خیبر جدید وہ ہے جو آج کا شہر وہاں آباد اور بسا ہوا ہے، خیبر قدیم وہ ہے جہاں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اوہ مرحب 1000 انسانوں سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والا تو ہوگا، لیکن میں ابھی بچہ تھا، میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنی گود میں مجھے دودھ پلاتے ہوئے کہا تھا کہ اے علی، تو علی بعد میں ہوگا، حیدر پہلے ہوگا۔ ماں نے مجھے حیدر بمانا شیر اپنی گود میں کہا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں حیدر ہوں، مرحب سوچ کے مجھ پہ وار کرنا، میں آپ کے منظر کو بھیانک میں بدل دوں گا۔ یہ وہ خیبر شہر ہے جہاں علی المرتضیٰ نے مرحب سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر، آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے چیلنج کیا تھا، اور مرحب نے وار کیا تو تلوار ٹوٹ گئی، وہ حواس باختہ ہوا، اپنی ہتھا ہو گیا۔ علی المرتضیٰ نے ہاتھ پیچھے رکھ کے کہا، جا اپنے خادم سے تلوار لے لے، کہیں کوئی یہ نہ کہے علی نے ہتھوں پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر اس کا دوسرا وار بھی کارگر نہ ہوا، اور یہاں سے ذوالفقار اٹھی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یہاں سے تلوار اٹھی ہے اور مرحب 2 ٹکڑوں میں بدل گیا ہے، 2 لخت کر دیا ہے۔ وہ خیبر اور کیا خیبر، خیبر فتح ہوا، قلعہ فتح ہو گیا اس جگہ پہ۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی زمینیں تھیں جو بغیر جنگ کے فتح ہوئی، اسے کہتے ہیں مال فے۔
ان مال فے میں بغیر جنگ کے فتح ہونے والوں میں، فما اوجفتم علیہ، جسے قرآن کہتے ہیں بغیر جنگ کے ملا، ان میں ایک زمین کا نام فدق ہے۔ جب میں لوگوں سے باتیں سنتا تھا کہ نعوذ باللہ صدیق فتح غصب کر گیا، تو میں سمجھتا تھا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ابو بکر صدیق نے کوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی کھا لی ہوگی۔ یار اپنی شایان شان کے مطابق کوئی ہاتھ مارتا ہے نا، اگر بات یہ ہوتی تو ہماری حیرت کی انتہا رہ گئی۔ وہ باغ فدق یہ آپ کے صحن سے چھوٹا ہے، اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، کل 13۔ یار الزام لگانا تھا تو کوئی بڑا الزام لگاتے، یہی الزام آپ کو ملا ہے، یہی کھوٹا سکہ جو ابو بکر صدیق پہ استعمال کرنے چلے، فدق کھا گیا۔ اب میں ذرا آپ کو سمجھاؤں وہ پس منظر ہے کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 کھجوروں کو کیا کرتے؟ اہل بیت میں تقسیم فرما دیتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل صحابہ نے مانا، تمام صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانا گیا۔ ابو بکر مسجد نبوی کے امام اور خطیب مقرر، جانشین پیغمبر مقرر۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دل اقدس میں ایک بات آئی کہ میرے ابو جان جو زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ میراث میں مجھے ہی ملیں گی، کیونکہ میرے سارے بھائی فوت ہو گئی، میری تینوں بہنیں فوت ہو گئیں، اب میں رسول اللہ کی اولاد میں ہی ہوں، تو اولاد والا حصہ تو مجھے ہی ملے گا۔ یہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے ذہن مبارک میں خیال آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق تک یہ بات لکھ کے بھجوائی گئی، ارسلت الیہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ بھجوائی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بات سنی، اسی اثناء میں ایک بات اور بھی چلی، ازواج مطہرات بیویوں اور رسول اللہ کی بیویوں کے دل میں خیال آیا، اولاد ہو خامن سے اور میراث بنے تو بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے، ہمیں بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو بڑا بنایا، ابو داؤد میں رضی اللہ عنہ، آپ جائیں اور ابو بکر صدیق سے ہمارے لیے بھی میراث کا مطالبہ کیجئے۔ یہ میراثوں کے مطالبے ابو بکر تک پہنچے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو دیا ہے، آپ وہ جواب کسی کتاب سے اٹھا لیں، آپ کی مرضی۔ احتجاج طبرسی میں امام احمد طبرسی لکھتے ہیں، حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، اور ہماری کتب میں الطبقات القبرى امام ابن سعد لکھتے ہیں طبقات قبرى میں، المتوفى 230 ہجری، جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں امام ابو الحسین بہقی لکھتے ہیں، یہ تمام دونوں اطراف سے متفق علیہ کتابیں ہیں، یہ سب لکھتی ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، لخت جگر پیغمبر، بیٹی فاطمہ خاتون جنت، اگر جائیداد چاہیے ابو بکر کی ساری جائیداد آپ کے قدموں پہ نثار ہے۔ نہیں ابو بکر مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میں تو اپنے والد کا حصہ بطور برکت لینا چاہتی ہوں۔ بیٹی فاطمہ، جس پیغمبر کی میراث کی بات آپ کر رہی ہیں، یقیناً آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ آپ ہی کے والد محترم نے فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ لوگوں، انبیاء اور امت کا معاملہ جدا ہے۔ جب امتی فوت ہو تو قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث بن کے ورثاء کے پاس چلا جائے گی، لیکن جب نبی فوت ہوتا ہے ما ترکناہ صدقہ، میراث جائیداد نہیں بنتی، وہ تمام زمین امت پر صدقہ ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا، یاد رکھنا یہ آپ کے ابو کا فرمان اور فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ اپنے خاوند علی المرتضی سے پوچھئے۔ رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس
بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا پیغمبر کا فیصلہ یہ نہیں تھا؟ حضور نے خود میراث اپنی نہیں رکھی، اور جو رکھا ہے وہ وہی ہے، ھذا ما قضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقضی بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہی ہے جو فیصلہ حضور کا تھا اہل بیت پہ تقسیم ہوتا، وہی فیصلہ میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کا فیصلہ وہی برقرار رہے، نہ مداخلت فیصلے میں آپ کریں نہ مداخلت فیصلے میں کروں۔ آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طبقات القبرى میں، اما انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت ابو بکر، جو آپ نے رسول اللہ سے فیصلہ سنا ہے اسی فیصلے پہ عمل کیجئے۔ یہ تو 1400 سال پہلے سے معاملہ طے ہو گیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سمیت حضور کی بیویوں کو جواب دیا، عمر فاروق کی بیٹی سمیت حضور پاک کی بیویوں کو جواب دیا، ام المؤمنین حضرت حفصہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ان سمیت جواب دیا کہ پیغمبر کی بیویوں میں میراث کہاں جائے گی جب بیٹیوں بیٹوں تک نہیں ہے؟ کہاں جائے گی؟ آپ کا حصہ بھی نہیں ہے، وہی ہوگا جو آپ کے ہاں آتا تھا پہلے حضور کے دور میں، اب میں بھی وہی کروں گا، میرے گھر ایک دانہ بھی ان کھجوروں کا نہیں آئے گا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں؟ جی نہیں، ہم تو برکت کے لیے رکھنا چاہتے تھے۔ کہا برکت سے بہتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ جی طے ہو گیا، طے ہو گیا، معاملہ ختم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بھی حجت اتمام کی ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، کسی کو شک ہو تو میں کتاب کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے، گرمی کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہنچے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا ابو بکر آپ تشریف لائے، کہ جی پردے میں پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سے ابو بکر کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کہ جی بہتر میں گھر سے پوچھ لوں۔ جی بخوشی پوچھئے۔ اما جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق کا پیغام خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لاتے ہیں۔ حضرت اما جان فرماتی ہیں انت تحبہ فاذنت، جو آپ پسند فرمائیں تو میں بھی پسند کر کے اجازت دے رہی۔ فرمایا جی جی میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسے اندر آنے دیا جائے۔ حضرت اما جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ میرے دوستو طبقات الکبریٰ یہ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، جلد نمبر 6 میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، اور تشریف لا کر ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے ابو بکر صدیق ایک بات عرض کرتے ہیں۔ ڈی ای خان کے دوستو، وہ میں بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ صدیق اکبر کی قربانی کا اندازہ لگائیں، صدیق اکبر کی لجاجت کا اندازہ لگائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، کہ اے اما جان، اے میری بیٹی فاطمہ، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسول اللہ ومرضاتکم اہل البیت۔ خدا کی قسم ابو بکر آپ کا مال کھانے والا نہیں ہے، میں نے تو پیغمبر کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اور میں ابو بکر کے بارے میں اگر آپ کو خوف ہو تو یاد رکھنا، میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، آپ کے ابو کے گھر کے لیے اپنا مال قربان کیا تھا، آپ کے والد محترم پہ اپنے خاندان سے لڑا تھا، رسول اللہ کی عظمت پہ، تاکہ حضور راضی ہو، میرا اللہ راضی ہو، اہل بیت راضی ہو۔ اللہ کی قسم میں کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میں نے تو حکم پیغمبری سنایا۔ اما فاطمہ فرمانے لگی حتی ترزہا لقد رضیت، اور میں راضی ہوں۔ صدیق آپ کیوں سوری فرما رہے ہیں؟ حتی راضیت، حتی راضیت، یہ میں آج سے 1000 سال پہلے حدیث پاک کی کتاب 1000 سال پہلے کے لے کر آیا ہوں۔
امام بیہقی، اور یہی روایت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں متفقن علیہ لکھی ہے، اور یہی روایت آپ کے احتجاج طبرسی میں احمد طبرسی لکھتا ہے، آپ کی حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے۔ بات تو طے ہے میرے بھائی، وہ بات بنی اور بات ختم ہو گئی۔ صدیق پھر بھی گھر چل کے گیا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اماں فاطمہ نے پھر بات نہیں کی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، اس مسئلے میں بات نہیں کی تھی، فیصلہ سن لیا تھا، ابو کے فیصلے پر راضی ہو گئی تھی، باقی بات ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ کیوں کرتی؟ وہ کوئی ان کی پردہ آپس میں کوئی نہیں تھا؟ کیسی بات کرتا ہے؟ کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے؟ اس مسئلے پہ بات نہیں کی، عدالت سے فیصلہ، جس نبی کی میراث کے لیے گئی تھی وہ مسئلہ انہیں پتہ چل گیا میرے ابو کا فرمان ہے، راضی ہو گئی ہیں۔ جب اماں جان فاطمہ راضی ہو گئی، سیدنا علی المرتضیٰ راضی ہو گئے، پھر آپ کس بنیاد پر بات فرما رہے ہیں؟ پھر کس بنیاد پر؟ اور ایک جملہ میں اگلا البدایہ والنہایہ سے لاتا ہوں، سنیے ذرا۔ سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے امام زید، یہ کون ہے؟ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پڑپوتا، حضرت حسین کا پوتا، زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم۔ اللہ اکبر، اہل بیت کی مجلس سجی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کا دربار ہے، امام زین العابدین کا فرزند زید بن علی بن حسین بیٹھے ہیں۔ کسی شرارتی نے ایک شرارت زدہ سوال کر دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اماں جان فاطمہ کے لیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، اہل بیت کی عظمت کا خون جوش مارتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا پڑپوتا، امام حسین کا پوتا، امام زین العابدین غازی مارکہ کربلا کا بیٹا زید بن علی گویا ہوتا ہے۔ کہا میرا کیا خیال ہے؟ سنوے، اما انا فلو کنت مکان ابی بکر رضی اللہ عنہ لحکمت بما حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فدق۔ اگر اس وقت ابو بکر کی جگہ میں علی کا پوتا ہوتا، وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا ہے، وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ لحکمت بما حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کیسی بات کی جا رہی ہے، کیسی بات پیش کی جا رہی ہے؟ اہل بیت تو ابو بکر صدیق کی صفائی اور تائید پیش فرما رہے ہیں۔ اوہ یہ غاصب تھا، اور جب صدیق اکبر کی بیٹی سے رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے، 500 درہم حق مہر مقرر ہوا، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ رسول اللہ جیب سے پیسہ ادا کریں۔ صدیق اکبر نے حضور کی بیوی کا حق مہر اپنی جیب سے دیا تھا۔ ہجرت کے وقت 2 اونٹنیاں دی تھی، ہجرت کے سفر پہ 40,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر خرچ کیے تھے، اور یہ فدق کھا گیا تھا جس نے جان مال رسول اللہ پہ لگائے۔ جو اس سفر میں یوں پیسے لٹاتا پھرتا ہے، جو مال لگاتا پھرتا ہے، کہتے ہیں مالی انفق علی رسول اللہ، یا رسول اللہ مال ابو بکر کمائے، حکم آپ پہ خرچ ہو۔ یہ کھا گیا تھا، اسے غاصب کہتے ہو؟ یہ غصب کر گیا تھا جس نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ پیغمبر علیہ السلام پر لگا دیا تھا۔ اچھا چلو میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں، ہمارے 12 ائمہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی رضی اللہ عنہم، اجلہ شخصیات میں کسی ایک کا قول پیش کر دو کہ صدیق نے یہ باغ اپنے کنبے اور فیملی کے نام پہ کرا دیا ہو۔ قیامت تک یہ بات نہیں مل سکتی۔ یہ تو سب راضی رہے ان سے، صدیق نے اپنے کنبے پہ کرا لیا ہو، اپنے نام پہ الاٹ کرا لیا ہو، آمدن سے زائد اثاثہ بنا لیا ہو، کوئی تو پیش کر کے دکھا دو۔ اور صدیق نے اگر رسول اللہ کی بیٹی کو یہی فیصلہ سنایا ہے تو حضور کی بیوی اور اپنی بیٹی عائشہ کو بھی یہی فیصلہ سنایا ہے۔ صدیق نے اپنے گھر میں بھی تو نہیں دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو صدیق پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت کرتا؟ بولیے بولیے،
सिद्दीक पैगंबर के फैसले को बदल देता, पैगंबर के फैसले को अबू बकर तब्दील करता। यही चाहते हो? सिद्दीक ने तो पैगंबर के फैसले को बरकरार रखा है, इस फैसले को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बरकरार रख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के फैसले को बदल दे? और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फैसला कराया है सिर्फ सिद्दीक का नहीं है, ये पहले फैसला नबी का है, फिर फैसला सिद्दीक का है, फिर उमर का है, फिर उस्मान का है, फिर सैयदना अली का है रजी अल्लाह अन्हु। इन सब ने अपने दौरों में भी यही किया था। मैं अगर तेरी बेवकूफ़ी मान लूं कि सिद्दीक खा गया था नऊज़ु बिल्लाह, तो फिर तू सिद्दीक के सच पे शक कर रहा है, तो मैं जुमला कह सकता हूं कि सिद्दीक का शक मशकूक है अगर फिर सच जमीन पे नहीं आया। फिर इस धरती पे सच्चा किसको दिखाएगा? अगर अबू बकर का सच भी मशकूक हो जाए फिर सच्चा होगा कौन? फिर अल्लाह की कसम जमीन पे सच्चाई उम्मत में नहीं उतरी। और सिद्दीक जिसके पसीने से सच्चाइयों की वफाओं के बादशाह बनते हैं लोग, वफाएं यहां से फूटती हैं जो चश्मा है सदाकत का, ये खा गया था। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूं, हजरत अबू बकर खा गया तुम्हारे मुताबिक, हजरत उमर हजरत उस्मान खा गए नऊज़ु बिल्लाह, फिर हजरत अली की हुकूमत आई या ना आई? बोलिए। तो बाग़ फदक कोई गुमलजाम नहर के नीचे आ गया था, ये पानियों में आ गया था। फदक की ज़मीन तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के ज़ेर कंट्रोल इलाके में मौजूद थी। तो जब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा बिला शरकत गैर हुक्मरान बने थे और 4.5 साल बने थे, हज़रत फ़ातिमा तो दुनिया से रुखसत हो गई रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हसन हुसैन तो ज़िंदा थे, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत ज़ैनब तो ज़िंदा थी, हज़रत फ़ातिमा की औलादें। तो अली बुलाता, मेरी बेटियों मेरे बेटों आ जाओ, वो तो खा गए थे, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम पे तुम्हारी माँ की जायदाद अलाट कर दूँ। हज़रत अली ने भी तो नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अहले बैत का फैसला मैं सुना चुका हूँ अलबिदाया से कि अबू बकर की जगह अगर हम होते तो यही फैसला करते। ये फैसला वही अबू बकर वाला और नबी वाला अली ने बरकरार रखा है रज़ी अल्लाह अन्हुम। फिर फतवा सिर्फ अबू बकर पे क्यों है? फिर गुस्सा सिर्फ खलीफा वक़्त की जुडिशरी पे क्यों है? पहले दिन से अदालतों में इंसाफ नहीं मिला, ये किस बुनियाद पे बातें हो रही हैं? ये किस बुनियाद पे कहा जा रहा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम? दूसरे लफ्जों में यही कहना चाहते हो कि फिर चौथी जुडिशरी जो हजरत अलीउल मुर्तज़ा की थी उसने भी नाइंसाफी से काम लिया था? या अबू बकर सिद्दीक को बहाना बनाकर अली को निशाना बनाया जा रहा है? क्या मतलब, किस बुनियाद पे कहा जा रहा है? और मैं एक बात कौल फैसल के तौर पे बात खत्म करता हूं, तवज्जो रखना। अल्लाह की चाहत यही थी, अल्लाह की मर्जी ही यही थी। अबू बकर खलीफा अव्वल बने और ये फैसला कराए, अली खलीफा आखिर बने और फिर इस फैसले को बरकरार रहे। अगर अली पहले नंबर पे खलीफा बन जाते तो सिद्दीक के फैसले की तायीद कौन करता? नहीं समझे? सिद्दीक के फैसले की तायीद कौन करता? आओ मैं तुम्हें 5 तन पाक दिखाऊं। एक नबी है, एक सिद्दीक है, एक उमर है, एक उस्मान है, एक अली है। ये भी तो 5 तन पाक हैं जिनमें पहला नबी है, आखिरी अली है। पांचों ने फैसला ये बरकरार रखा है, इस साइड से आओ फैसला नबी का है, उस साइड से आओ फैसला अली का है। अगर खिलाफत में हजरत अली पहले आ ही जाते तो ये हजरत अबू बकर के फैसलों की तायीद कौन करता? तस्वीब कौन करता? सफाई कौन दिखाता? रब ने अपनी कुदरत कामिला ताम्मा से अबू बकर को पहला नंबर, हजरत अली को चौथा नंबर दिया ताकि ये तायीद करते हुए जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कदर की तौफीक अता फरमाए, इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं इसी बात को बात ख़त्म करते हुए यूँ कहूँगा, जड़ा हक नहीं मनदा हैदर दा ईमान यकीन ते नहीं आया। जड़ा हक नहीं मनदा हैदर दा ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जड़ा राज उमर दा मुनकर है ओ बशर अजा दीन ते नहीं आया। जड़ा राज उमर दा मुनकर है ओ बशर अजा दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक है अगर ता सच जमीन ते नहीं आया। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।